الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، صبح کی پرنور ساعتوں میں پبلک نیوز ٹی وی چینل پر پروگرام صدائے قرآن لے کر ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ آپ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین کرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں اور میں روز یاد دہانی کے طور پہ عرض بھی کرتا ہوں کہ پروگرام صدائے قرآن کا آغاز بالکل ابتدائے قرآن سے ہوا تھا، الحمد سے ہوا تھا، اور اس کے بعد لفظاً لفظاً حرفاً حرفاً ہمارا سبق جاری ہے صدائے قرآن کا، اور آج ہماری منزل ہے ناظرین کرام قرآن مجید کا تیسرا پارہ ہے اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 277 سے لے کر 281 تک کی آیات ہمارا سبق ہیں۔ تو آئیے ناظرین، آج کے سبق کی سب سے پہلے تلاوت سماعت کرتے ہیں امام حرمین شریفین قاری عبدالرحمن السدیس کی آواز میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے صالح اعمال کیے اور نماز قائم کی، اس کے ساتھ زکوٰۃ بھی ادا کرتے رہے، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے اور ان کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا نہ ملال۔ اے ایمان والو، اللہ رب العزت کا ڈر اور تقوی اختیار کرو، اور جو کچھ تمہارا سود لوگوں پر باقی رہ گیا ہے اسے چھوڑ دو، اگر واقعی تم کہتے ہو کہ ہم ایمان والے ہیں۔ لیکن اگر تم نے ایسا نہ کیا تو پھر اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اگر تم ابھی توبہ کر لو تو اپنا اصل سرمایہ تم لینے کے حقدار ہو۔ دیکھو، ہم چاہتے ہیں نہ تم ظلم کرو نہ ہی تم پر ظلم کیا جائے۔ تمہارا قرض دار اگر تنگ دست ہو تو ہاتھ کھلنے تک اسے مہلت بھی دے دیا کرو، اور جو تم صدقہ کرو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم سمجھو۔ اس دن کی ذلت و رسوائی سے بچو جس دن تم اللہ ہی کی طرف واپس لوٹائے جاؤ گے۔ وہاں اس دن ہر شخص کو اس کے اچھے اور برے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ ناظرین کرام، یہ ہمارا آج کا سبق ہے صدائے قرآن میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 277 سے لے کر 281 تک، اور اس سبق میں ناظرین کرام اللہ رب العزت نے بڑی شدت کے ساتھ سود لینے والے کے لیے بہت بڑی وعید کا اعلان کیا ہے۔ اور ناظرین کرام، جیسے میں نے عرض کیا کہ وعید میں اتنی شدت ہے، اللہ رب العزت کی اتنی سخت ناراضگی ہے کہ ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ اگر تم نے کسی کو قرض دیا تھا اور اس پر سود طے کر لیا تھا تو اس کو چھوڑ دو۔ قرآن حکیم کے اس حکم کی آشنائی کے بعد، لیکن یاد رکھو اگر تم نے نہ چھوڑا تو پھر اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ناظرین کرام دیکھیں، اللہ رب العزت نے سود خوار کو اپنے ساتھ جنگ کے لیے تیار رہنے کا پھر حکم دے دیا ہے۔ اگر توبہ کر لو تو ٹھیک ہے، اگر تم اعادہ کرو گے پھر اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ تمہاری جنگ ہے۔ ناظرین کرام، اتنی شدت ہے اللہ رب العزت کی، اور فرامین رسول میں بھی اتنی شدت ہے۔ ہم نے کل کے پروگرام میں اس کو ڈسکس کیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سود خوار کے لیے اتنے سخت الفاظ کے ساتھ اپنی ناراضگی کا اظہار کیا ہے، کہا کہ ایسا شخص ایسے ہے جیسے ماں کے ساتھ زنا کرتا ہے۔ ناظرین کرام، اس سے زیادہ شدت کیا ہو سکتی ہے؟ یہ تو حد ہے ناراضگی کی، کس کے لیے؟ جو سود کھاتا ہے۔ لیکن ناظرین کرام، یہاں ایک اور بڑی اہم بات یہ ہے کہ جس طرح دین اسلام کے ماننے والوں کو مختلف طرح کی چمک دکھائی جاتی ہے، آنکھوں کو خیرہ کیا جاتا ہے، مغالطہ دیا جاتا ہے، ایسے ہی سود ناظرین کرام ایک مائنڈ سیٹ ہے، ایک فکر و فلسفہ ہے۔ یہ کسی فرد واحد کی بات نہیں ہے، اس کے پیچھے ایک بہت بڑا نظریہ ہے۔ میں نے کہا مائنڈ سیٹ ہے، اور وہ مائنڈ سیٹ ہمیں مغالطہ دینے کے لیے، ہماری آنکھوں کو جدھیانے کے لیے، ہمیں دھوکہ دینے کے لیے، فریب دینے کے لیے، ایک سراب دکھانے کے لیے
بہت ساری ایسے دلیلیں بھی دیتا ہے یہ مائنڈ سیٹ کہ جس سے لگتا ہے کہ سود میں پھر کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ مثال کے طور پر اس مائنڈ سیٹ کی ایک بہت بڑی دلیل جو کہ وہ سود کے جواز کے طور پہ پیش کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ دیکھیں، اگر کسی نے کسی کو 1,00,000 روپیہ قرض دیا ہے اور قرض لینے والا کہتا ہے کہ میں 1 سال کے بعد واپس کروں گا، تو دیکھیں اس میں کیا حرج ہے؟ منی کی ڈیویلیوشن ہو رہی ہے، اور جب منی کی ڈیویلیوشن ہوتی رہے گی تو 1 سال کے بعد جو چیز آج 1,00,000 کی آ رہی ہے سال کے بعد وہ 1,50,000 کی آئے گی۔ تو یہی تو اوپر والے 50,000 وہ مانگ رہا ہے قرض دینے والا، تو اس میں حرج کیا ہے؟ ناظرین کرام، یہ ہمیں مغالطہ دیا جا رہا ہے، ایک فریب دیا جا رہا ہے، ایک دھوکہ دیا جا رہا ہے۔ حرج کیا ہے؟ بات یہ ہے ناظرین کرام کہ سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ منی کی ڈیویلیوشن ہو کیوں رہی ہے؟ ہمیں تو جڑ کو پکڑنا چاہیے۔ ہم نے ایک برائی کے درخت کی شاخوں کو دیکھا ہے اور شاخوں کو کاٹ دیتے ہیں، اگلے دن 4 شاخیں نہیں نکل آتی ہیں۔ جڑ تو وہی موجود ہے، ہمیں تو جڑ کو پکڑنا چاہیے، جڑ کو اپروٹ کر دینا چاہیے، پھر عدل کا پودا لگانا چاہیے۔ پھر دیکھیں کہ کس طرح ایک سچائی کی، عدل کی ہوائیں چلتی ہیں اور عدل کے درخت سے وہ پھل لگتا ہے جو کہ سدا بہار اس دنیا میں بھی میٹھا ہے اور آخرت میں بھی میٹھا ہے۔ تو ناظرین کرام، اس کا کیا جواب ہے؟ ایک جواب تو میں نے آپ کو عرض کر دیا ہے کہ منی کی ڈیویلیوشن اگر ہو رہی ہے تو یہ نظام معیشت کا فالٹ ہے، کہیں اس میں سرمایہ داریت کا خمیر لگا ہوا ہے جس کی وجہ سے منی کی ڈیویلیوشن ہو رہی ہے۔ دین اسلام کے نظام معیشت میں منی کی ڈیویلیوشن کا تصور ہی نہیں ہے۔ اگر یہ تصور ابھرے گا تو واقعتاً نقصان ہوگا، لیکن دین اسلام ہر طرح سے کامل دین ہے، اس میں کہیں بھی کوئی فلا نہیں ہے۔ تو ناظرین کرام، اس پہ آج ہم گفتگو کریں گے اور اس کے بارے میں ہم جانیں گے کہ سود کی وعید جو آئی ہے اس سے ہم کیسے بچ سکتے ہیں، کیسے اپنے آپ کو پاک و صاف رکھ سکتے ہیں، کیسے اپنے مال کا تزکیہ کر سکتے ہیں، اس کو کیسے طاہر اور مطہر رکھ سکتے ہیں۔ اس پہ ناظرین کرام آج ہم گفتگو کریں گے، اور گفتگو کرنے کے لیے میری دائیں جانب آج پھر ہم نے زحمت دی ہے، کیونکہ موضوع بھی ایک ہی تھا۔ جناب ڈاکٹر مفتی امداد اللہ محمود فرید۔ ناظرین کرام، میں نے ماشاءاللہ کل بھی عرض کیا تھا کہ ڈاکٹر صاحب کی جو پی ایچ ڈی ہے وہ فائنانس پہ ہے، فائنینشل میٹرز پہ ہے، اور اسلامی معیشت میں جو اشکالات ہیں وہ سودی اشکالات ہوں یا اور کوئی غیر شرعی اشکالات ہوں، ان پہ ان کی پی ایچ ڈی ہے۔ لہٰذا ان سے زیادہ اس موضوع پہ میرا خیال ہے کہ سند کے ساتھ کوئی اور بات کرنا بنتا نہیں کسی کا، ڈاکٹر صاحب کا ہی خاصہ ہے، اور اس لیے ہم نے آج ان کو پھر زحمت دی ہے تاکہ موضوع کا تسلسل اور کلام کا تسلسل بھی برقرار رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استاد محترم، کیسے مزاج ہیں؟ شکر خیریت سے؟ الحمدللہ۔ اور ناظرین کرام، آج میری بائیں جانب ایک مرتبہ پھر میری درخواست پر تشریف لائی ہیں ہمارے ملک کی، وطن عزیز کی مایہ ناز ثنا خان۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ والہانہ محبت ان کی ذات میں، ان کے قول میں، ان کے فعل میں اور ان کی آواز میں رچی بسی ہے، اور ماشاءاللہ آواز میں سوز بھی ہے، گداز بھی ہے، اور ایسے لگتا ہے جیسے دربار رسالت کے ساتھ خاص طور پر تار ملے ہوئے ہیں اس آواز کے۔ ناظرین کرام، میری مراد ہے حافظہ مصباح حفیظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ۔ آپ کیسے ہیں؟ جی ٹھیک ٹھاک الحمدللہ، ہیں؟ بہت شکریہ۔ بہت شکریہ آپ کا تشریف اپنی لائے، مدد کیا، جزاک اللہ۔ فضیلت الدکتور، کل والا موضوع ہی ہے اور آج اگلی آیات ہیں، اور آج کی آیات میں تو اللہ رب العزت نے اپنے شدید غصے کا اظہار کیا ہے۔ کل اخلاقی طور پہ تعلیم دی گئی تھی کہ اس سے باز رہو، یہ ناپاک اور کریہ عمل ہے، سود کھانا، لینا اور دینا۔ ڈاکٹر صاحب، آج جو اللہ رب العزت نے اتنی شدت سے اس کا اظہار کیا ہے کہ جو سود کھاتا ہے اگر وہ توبہ نہیں کرتا تو میرے ساتھ پھر جنگ کے لیے تیار ہو جائے۔ ہم اس پہ بھی گفتگو کریں گے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ کل جس مقام سے ہمارا موضوع ڈسکنیکٹ ہوا تھا نا،
میں چاہتا ہوں وہیں سے اس کا تسلسل جاری ہو جائے. اور کل آپ سود کی اشکالات کی 6 شکلیں بیان کر رہے تھے، جس میں سے 2 ہوئی تھیں جی اور 4 باقی رہ گئی ہیں. میں چاہتا ہوں کہ کیونکہ یہ بڑی اہم باتیں ہیں، ہمارے ناظرین تک ہر صورت پہنچنی چاہیے تاکہ وہ اپنے فکر و عمل کی تطہیر کر سکیں، اللہ کے اس حکم کو جان کر اپنی اصلاح کر سکیں. تو کیونکہ سود میں بھی بظاہر نفع ہے جی اور تجارت میں بھی نفع ہے. وہ کہتے ہیں کہ سود اور تجارت ایک ہی چیز ہے. آج آپ نے اس کو بھی واضح کرنا ہے کہ تجارت کیا ہے. سود میں نفع ہے، اللہ نے اس کو ناپاک نفع قرار دیا ہے. تجارت کے نفع کو پاکیزہ نفع قرار دیا ہے. تو آخر اس میں کیا خط امتیاز ہے، یہ بھی ارشاد فرمائیں گے. لیکن وہیں سے بات شروع کیجئے کہ سود کی 4 جو باقی اشکالات ہیں جلدی سے ان پہ ہم بات کریں. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك ومجدك وشانك وقوتك وجبروتك وصلى الله على نبي الأمي الكريم وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سود کی جو مطلقاً 6 اقسام جو کسی بھی خرید و فروخت کے اعتبار سے استاد محترم گرامی قدر جو کل کے سبق میں ہم نے 2 کو تفصیل سے پیش کیا، ان میں بھی تھوڑی سی کچھ باتیں باقی ہیں، وہ بھی ساتھ ساتھ آ جائے گی. لیکن ہم اس سے آگے چلتے ہوئے اس کی وضاحت کریں گے کہ یہ 6 اشکال جو اقسام پیش کی ہیں فقہا نے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث عبادہ بن صامت سے ہیں. کتنا بڑا عظیم اللہ تعالیٰ کا احسان عظیم ہے کہ 3 مہینے حجۃ الوداع کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رحلت کر گئے. اور ایک ہی حدیث مرفوع جو ہمارے پاس موجود ہے، اور اس ایک حدیث کے اندر ایسے اصول اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ایک حدیث میں بند کر دیے ہیں کہ جس سے سود کی حرمت کے پیمانے اور اس کی اشکالات اور اس کی حلت اور حرمت کے وہ تقاضے جو کہ آج خرید و فروخت میں ہمارے لیے بیسے اشکال ہوتی ہیں یا بیسے وہ حرام ہیں، ان کو اس کے اندر بڑے تفصیل سے پیش کر دیے ہیں. اور آگے آئے گی وہ آیت وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ. اللہ اکبر. کہ یہاں یہ آیت بھی وہ آیت ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 23 دن پہلے یہ آخری آیت ہے کہ اس کے بعد وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا. اور بعض علماء نے تو فقہا نے یہاں لکھا ہے، امام شاہ اللہ مدد دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے، کہ یہ 3 دن پہلے اس آیت کو نازل کر کے وحی کا سلسلہ کلوز کر دیا گیا. بہرحال وہ بھی اس کی تشریح. ایک روایت یہ بھی ہے مفتی صاحب کہ اليوم اکملت لکم، وہ آخری آیت ہے، وہ حجۃ الوداع کے موقع پر کی آیت ہے. وہ دین کے اتمام اور اکمال کے لیے ہے. وہ دین کے اتمام اور اکمال کی احکام کی آیات کے اعتبار سے وہ آخری آیت ہے. ایسے تو صورت بھی آخری ایک اور ہے. تو اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث جو عبادہ بن صامت سے ہے کہ الذهب بالذهب والفضة بالفضة، یہ پہلی 2 چیزوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنسی کے اعتبار سے پیش کی ہے کہ آنے والی زندگی میں ہو سکتا ہے کہ کرنسیاں مختلف ڈیجیٹل کرنسیاں اختیار کر جاتی ہیں، جیسے کرپٹو کرنسی ہے، ورچوئل کرنسی ہے، وغیرہ وغیرہ. یہ مختلف جو ہمارے ملک پاکستان کے اندر جس کو ہم سٹینڈرڈ کرنسی نہیں کہتے، جس کا وجود نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی تجارت سے سود کے صرف حرام ہونے کی علت کو پیش نہیں کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود تو بہت بڑا گناہ عظیم ہے، حتیٰ کہ یہ قرآن کی آیت نص جو سود کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ توبہ نہ کرنے والے کے لیے اعلان جنگ ہے. تھوڑا سا اضافہ امام سرخسی رحمۃ اللہ علیہ کے اس قول سے بھی کر دیا جائے کہ جہاں آپ کی اس بات کی اور مزید تائید ہو جائے کہ امام سرخسی رحمۃ اللہ علیہ نے اور دوسری احادیث کی روایات کو سامنے رکھ کے یہ کہا کہ اگر ایک شخص سود سے باز نہیں آتا اور اسے بار بار کہا جاتا ہے سود سے توبہ کر لو، معافی مانگ لو، ہٹ جاؤ، تو اس کی سزا قتل تک قرار دی. اس کا سر قلم کرنے کا حکم ہے کہ تعزیراً حاکم وقت کو یہ اختیار ہے کہ اس استحصالی معیشت کی بیس بنانے والے کو اور بنیاد بنانے والے کو اور آگے پروان چڑھانے والے کو اس زمین پر کی مجبوری کی قیمت لگانے والے کو سر قلم کرنا، اس دنیا میں رہنے کا حق نہیں. اتنی شدت. اور پھر رسول اللہ کی حدیث مبارک ہے کہ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی قوم کو 2 روحانی بیماریاں لگتی ہیں، یہ آگے آئے گا سوال ہے کہ اس کا پیشگی جواب آ رہا ہے کہ 2 روحانی بیماریاں لگتی ہیں، تو ان 2 روحانی بیماریوں کے وقت آپ سن کے یہ فرمان مبارک ہے فقد احلوا بانفسهم سخط اللہ، کہ اللہ تعالیٰ پھر حلال ہو جاتا ہے اس کا غضب اس 2 بیماریوں پر، اس 2 روحانی بیماریوں پر اللہ تعالیٰ کا غضب حلال ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ پھر اس قوم پر مختلف قسم کے عذابوں کو نازل کرتے ہیں جو آپ کے سامنے موجود ہیں. ہمارے ملک کے اندر کتنے عذاب آئے،
اور ابھی تک آ رہے ہیں، یہ ساری کی ساری پاداش اسی سودی لعنت کی وجہ سے ہے کہ جس کو سپریم کورٹ پاس کرنے کے باوجود، عدالت میں ہونے کے باوجود، قانون پاس ہونے کے باوجود پھر اس کو التوا کا شکار کر دیا جاتا ہے۔ یہ ہم اپنے ہاتھوں سے خود ہی اللہ کی عذاب کو دعوت دے رہے ہیں، اور ہماری معیشت کبھی بحال نہیں ہو سکتی۔ یہ میں چیلنج نہیں کر رہا، یہ میں قرآن کا چیلنج پیش کر رہا ہوں۔ جب تک اس سود کی لعنت کو اپنے ملک سے پاک نہیں کرو گے، نہ بے روزگاری کا خاتمہ ہوگا، نہ مہنگائی کا خاتمہ ہوگا، نہ بے اطمینانی کا خاتمہ ہوگا، کیونکہ یہ تین عذاب جو ہیں یہ سود کی وجہ سے ہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دو روحانی بیماریاں کون سی ہیں؟ ایک بے حیائی زنا اور دوسرا سود، ان دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ کیوں رکھا ہے؟ اور اس لیے سود خور کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آپ نے حدیث ابھی پڑھی کتنی سخت اور زجر و توبیخ کے ساتھ ہے کہ جس کو پیش کرتے ہوئے ایک دفعہ انسان کی طبیعت ہل جاتی ہے۔ تو یہ وہ ہیں۔ تو اب اس میں جو دو صورتیں پیش کی گئی تھیں ان میں قرض، ربا بالقرض کا تھا، یہ تو تھا دور جاہلیت کے دور میں، اور یہ آیت جو یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، اس کا بھی شان نزول بڑا پیارا ہے۔ اگلی چار وہ اقسام آگے آئیں گی، اچھا وہ آگے آئیں گے، اچھا تو اس کا شان نزول اس کے ساتھ پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تو اس کے ساتھ ہی اگر آپ سمجھتے ہیں کہ پیش کرنے کی ضرورت ہے ضرور کریں، ہاں ضرور کر لیا اچھا، تو تاکہ اس میں جو نظر اہمیت اس آیت کی بھی بڑھ جائے گی کہ یہ بنو ثقیف جو تھے، یہ جو مکہ مکرمہ سے طائف کے اندر رہتے تھے، یہ کاروبار سود کا کرتے تھے، اور سود پر کاروبار ان کا تھا، اور مکہ والوں سے بنو مغیرہ جو قبیلہ تھا وہ ان سے سود پر کاروبار کرتے تھے، اور ان کا کافی بڑا سود ان کے اوپر آ چکا تھا۔ جس وقت حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمام جو رسومات بد ہیں جہلیت کی، ان سب کو میرے قدموں کے نیچے رونٹ ڈالا ہے، اور دوسرا آپ نے فرمایا کہ سود کو میں یکسر ختم کرتا ہوں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک کہہ دیا کہ میں اپنے چچا عباس کا بھی سود معاف کرتا ہوں۔ تو یہاں ایک مغالطہ اور ایک سوال پیدا ہوتا ہے اکثر لوگوں کو کہ کسی کے عمل کے، کسی کے ذاتی فعل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انٹرفیئر تو کبھی نہیں کیا، یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کے اس ذاتی عمل کو کیسے آپ اس کی بغیر رضا کے، بغیر اس کی اجازت کے، آپ اس کے اس عمل کو، اس تجارت کو، اس عمل کو آپ معاف کر رہے ہیں؟ آپ نے تو حکم پیش کرنا تھا جو کہہ دیا کہ آج کے بعد سود حرام ہے، لا تظلمون ولا تظلمون، اب کسی کو کوئی حق نہیں ہے، اپنا وہ حق ہے جو اصل زر ہے، اصل کرنٹ اماؤنٹ ہے وہ لے لے، باقی معاف کر دے، چھوڑ دے۔ تو یہاں اصل میں یہ جواب بھی بہت اہم ہے کہ سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس، کوئی بھی نبی اس دنیا میں جب آتا ہے تو کوئی نہ کوئی حکومت تو ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی بادشاہ تو موجود ہوتا ہے، اگر وہ بادشاہ اپنے نبی کے حکم کے تابع ہو کر ہے تو اس کی بادشاہت قائم رہتی ہے، جیسے نجاشی بادشاہ، اگر وہ بادشاہ اس وقت کے نبی کے حکم کے تابع نہ ہو تو اس کے خلاف پھر جہاد کا اعلان ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نبی تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو تمام نبیوں کے نبی الانبیاء اور فخر الانبیاء، امام الانبیاء، تو جب ایک حکومت میں ایک بادشاہ بھی نبی کے تابع ہوتا ہے اور وہ نبی کے حکم کا تابع ہوتا ہے، تو یہاں محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خاندان میں، اپنے خاندان کے افراد پر بھی وہ ذمہ دار تھے، اور ان کی ذمہ داری تھی کہ اس چیز کو پہلے اپنے خاندان سے وہ موو کریں، ختم کریں، ریموو کریں، تو پھر اس کے بعد دوسروں کو ایک اسوہ ملے گا کہ وہ اپنے اس سود کو معاف کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ یہی وجہ تھی کہ سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سود کے معافی کا اعلان آپ کر رہے ہیں، حضرت عباس نہیں کر رہے، اور آپ کہہ رہے ہیں آج کے بعد عباس کا جتنا بھی سود ہے جس پر، وہ اوپر والا جتنا بھی سود ہے وہ سارا کا سارا میں ختم کرتا ہوں، اور اصل زر جو عباس کی ہے وہ اس کو واپس کی جائے۔ اور سیدنا عباس رضی اللہ عنہ نے بھی اس پر عمل کرتے ہوئے اپنے سود کو ختم کر دیا اور اصل زر ان لوگوں سے وصول کی۔ ایسے ہی بنو ثقیف یہ مسلمان ہو گئے، بنو مغیرہ بھی مسلمان ہو گئے، اب دونوں کی آپس میں لڑائی ہو گئی، دونوں نے آپس میں جدال کر لیا کہ یہ تو پہلے کا معاملہ ہے، سود تو اب حرام ہوا ہے، لیکن معاملات تو ہمارے پہلے سے تھے، لین دین تو ہمارا پہلے سے تھا، تو آپ اس لین دین کو کیسے چھوڑ رہے ہیں؟ دونوں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ یا رسول اللہ ہمارا فیصلہ کیجیے کہ بنو ثقیف کا ہم نے سود دینا ہے، اور جب کہ اللہ کا، آپ کا حکم اور قرآن کا یہ حکم کہ سود حرام ہے، تو اب یہ ہم سے مطالبہ کر رہے ہیں۔ تو اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، کیا ایمان والو اللہ سے ڈرو، ما وذروا ما یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا، جو اس کے بعد جتنا بھی ہے، چاہے وہ زمانہ جاہلیت کا تھا یا زمانہ جاہلیت کے بعد کا ہے، اب اس کے بعد یہ سود آپ کا ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا گیا ہے۔ یہاں اب جو تیسری قسم ہے ربا بالشرکہ کی، جو پہلے بیان کی گئی ہے ربا بالقرض
اور ربا بالرہن، اور ربا بالرہن کی بہت سی ابھی شکلیں موجود ہیں اس ملک کے اندر. اس وقت جو ہمارا بینکنگ سسٹم میں ہے. ایک وقفہ لینا آپ کی اجازت سے، پھر اس کے بعد یہاں پر سلسلہ کلام دوبارہ شروع کر لیتے ہیں. ناظرین کرام، بہت اہم بات ہے سود اور اس کی ماہیت کیا ہے، اس کی اشکالات کیا ہیں. وقفہ ہے پروگرام صدائے قرآن میں، اور ایک مرتبہ چلتے ہیں دربار رسالت میں اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ والہانہ محبت کا اظہار کرتے ہیں اور درود کریم پیش کر کے واپس آتے ہیں. وقفے کے بعد ناظرین کرام دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. صبح کی پرنور سے آتے ہیں، پبلک نیوز ٹی وی چینل ہے اور ہمارا پروگرام ہے صدائے قرآن. اور آج الحمدللہ ہمارا سفر پہنچا ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 277 سے لے کر 281 تک، جس میں ناظرین کرام اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرمایا ہے، بلکہ یہ وعید ارشاد فرمائی ہے کہ لوگوں، تم میں سے جو کوئی سود سے توبہ نہیں کرتا تو وہ پھر میرے ساتھ یعنی اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جائے. تو ناظرین کرام آپ خود سوچ لیں کہ جس کے ساتھ اللہ جنگ کے لیے تیار ہے، شکست تو پھر اس انسان کا، بدقسمت انسان کا مقدر ہے. وہ تو دوسری رائے اس میں ہو ہی نہیں سکتی کہ اس کی زندگی تباہ و برباد ہے. اس پہ ہم گفتگو کر رہے ہیں، اور گفتگو کرنے کے لیے ناظرین کرام ہمارے پاس تشریف رکھتے ہیں جناب ڈاکٹر مفتی امداد اللہ محمود فرید. ڈاکٹر صاحب، کل کے سبق میں بھی یہ تھا کہ وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں بظاہر اس میں بھی نفع ہے نا، سود میں بھی نفع ہے اور تجارت میں بھی نفع ہے. وہ کہتے پھر حرج کیا ہے، ایک ہی تو بات ہے، ایک ہی جیسی چیزیں ہیں. صحیح. لیکن نہیں، سود میں جو منافع ہے وہ ناپاک ہے، تجارت میں جو نفع ہے وہ پاک ہے. جی. تو پھر آپ واضح کیجئے کہ سود اور تجارت میں خط امتیاز کہاں ہے؟ جی. سود کیا ہے اور تجارت کیا ہے؟ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا. بڑی پیاری آیت کہ اللہ تعالی نے بیع کو حلال کیا ہے اور سود کو، ربا کو حرام کیا ہے. صحیح. اور ربا کی اتنی فساد ہے، بلاغت ہے اس لفظ کے اندر بھی کہ صرف سود کے لفظی معنی اردو کے معنی پر محیط نہیں ہے. یہاں اس لیے فقہاء نے اس کی 4 قسمیں بتائی تھیں، اور ان 6 قسموں میں 2 قسمیں ہم نے بیان کی تھیں اور 4 قسمیں باقی تھیں. میں نہایت معذرت کے ساتھ کہ پہلے آپ کے سوال کا جواب میں پورا نہیں دے سکا اور میں شان نزول کی طرف چلا گیا. تو یہاں اب ہم تیسری قسم جو ہے ربا بالشرکہ، شرکت کا ربا. پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ شرکت ہے کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ، بیع کو اللہ تعالیٰ نے خرید و فروخت کے ساتھ رکھا ہے. بائع اور مشتری کی جو آپس میں لین دین ہوتا ہے اس کو خرید و فروخت کہتے ہیں. جس کو بائر اور سیلر. ہاں، بیع اور شراء، جس کو یعنی سیلر اور دوسرا بائع. تو اب ان دونوں کے معنی میں دیکھیں، ساتھ ساتھ ربط یہ دیکھیں کہ شرکت ایسی بیع کو، ایسی تجارت کہتی ہیں کہ جس میں دونوں کا مال ہو، 2 فریقین کا مال ہو، 3 فریقین کا مال ہو، 4 فریقین کا مال ہو، اس کو شرکت کہتی ہیں. پہلے یہ معنی ہمیں معلوم ہونا چاہیے. اب اس شرکت کے اس جو شیئرنگ ہے، جو انویسٹمنٹ میں جس کسی کا جتنا پیسہ ہے وہ اسی حساب سے اپنی پرسنٹیج مقرر کرتا ہے. پرسنٹیج کا مقرر کرنا اور چیز ہے، اور کسی ویلیو کو فکس کر کے اس منافع کو متعین کرنا یہ الگ چیز ہے. اس چیز کو اکثر لوگ نہیں سمجھتے، وہ بھول جاتے ہیں کہ دیکھو یہ وہ بینک بھی تو ہمیں پرسنٹیج دے رہا ہے، وہ اتنی ہے. وہ گاڑی بیچتا ہے اور وہ پیسے دیتا ہے، وہ گاڑی خریدنے پر یہ پرسنٹیج دے رہا ہے اور وہ جو ہے نا پیسہ دے کے اتنی پرسنٹیج دے رہا ہے. حالانکہ یہ فرق ہے. ایک بات یاد رکھیں کہ یہاں جو بیع ہے وہ جنس اور قدر کے اعتبار سے ہے، اور جنس و قدر کے اعتبار سے حدیث شروع سے یہ لفظ پہلے سے طے کر دیتی ہے کہ الذهب بالذهب والفضة بالفضة. یہ کرنسی چیز الگ ہے، یہ ثمن الگ ہے، یہ بیع صرف کہلاتی ہے. اس لیے اس کے احکام الگ ہیں، اور جو 4 اربع جو اجناس ہیں ان کی تشریح الگ ہے. اس لیے اس کی تشریح میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ یہ 6 اشیاء میں سے جو 4 اشیاء ہیں، جیسے کہ تمر ہے، جیسے کہ عنب ہے، جیسے کہ اس میں جو ہے، گندم ہے، یہ چیزیں، یہ ایسی چیزیں ہیں جو اجناس کہلاتی ہیں، مگر اس کا تعلق جو ہے ماپ سے ہوتا ہے. تو شرکت کے اندر بھی اگر آپ کی ایسی تجارت ہے کہ جس میں کوئی چیز آپ خرید رہے ہیں، لے رہے ہیں، دونوں فریقین کا پیسہ ہے، لیکن ایک فریق کہتا ہے نہیں، مجھے تو آپ ہر مہینے اس نفع میں، چاہے وہ نفع آپ کا 10 لاکھ آئے یا 10,000 آئے، مجھے تو آپ ہر مہینے میں 5,000 یا 10,000 فکسڈ دیں گے. اس فکسڈ منافع کو جو پرسنٹیج کے ماسیوا مقرر کیا جا رہا ہے، جس کو کنفیگر کہیں گے یعنی فکسڈ کہیں گے، یہ سود کہلاتا ہے. اس میں خطرہ ہے کہ اگر ایک دفعہ اس کا نقصان آ جائے تو وہ تو ہر حال میں اپنا نفع لے گا. تو یہ استحصال ہے،
ایک شخص کی اس زر کا کہ جس میں اس کو ایک بہت بڑا نقصان ہو سکتا ہے، اور ہر وہ بے جس کے اندر منازعت ہو، ہر وہ بے، یہ ایک ایسا اصول ہے رسول اللہ کی حدیث سے جس کا مفہوم بیان کر رہا ہوں کہ ہر وہ بے جس کے اندر منازعت یعنی جھگڑے کا احتمال ہو، بعد میں لین دین کے اعتبار میں اس کے آپس میں واپسی اور لینے کا خطرہ ہو اور اس میں نقصان ہو، لڑائی جھگڑے کا خدشہ ہو، اندیشہ ہو، تو ایسی بے وہ یا تو حرام ہو جاتی ہے، یا وہ ناجائز ہو جاتی ہے، یا وہ فاسد ہو جاتی ہے، یا وہ باطل ہو جاتی ہے۔ یہ ساری اقسام ہیں بے کی۔ اب اس میں باطل کو حکم کیا ہے، فاسد کو حکم کیا ہے، یہ ساری بات۔ اب یہ ہوگی ربا بالشرکہ۔ اب اسی طرح ربا بالشرکہ میں ربا بالمضاربہ بھی آ سکتی ہے۔ مضاربہ وہ بے ہے، وہ تجارت ہے جس میں دو فریقوں کا، ایک کا مال ہو اور ایک کی محنت ہو، اور اس محنت میں اکثر لوگ سنتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ نقصان جب آ جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں آپ کو بھی نقصان بننا ہوگا۔ نہیں، مضاربت میں اور شرکت میں یہ فرق ہے کہ شرکت میں اگر نقصان آ جائے تو وہ نقصان دونوں میں ان کے اپنی اصل زر کے اعتبار سے ڈیوائیڈ ہوگا، لیکن اگر مضاربت میں نقصان آ گیا ہے تو اصل مالک کا جو پیسہ ہے، جو مال ہے انویسٹمنٹ کا، اس کو نقصان ہوگا، لیکن اس میں ایک شرط ہے، اس کا وہ نقصان اس وقت تک اس تجارت کو آگے نہیں بڑھنے دے گا جب تک کہ دوسری منافع میں اس کے اس نقصان کو پہلے ڈیٹیکٹ نہیں کیا جائے گا۔ جب اس کا وہ نقصان ڈیٹیکٹ ہو جائے گا پھر وہ اپنے اس فائدے میں برابر کا، جیسے شریک ہے، نصف و نصف شریک ہے یا ثلث اور ربع کا شریک ہے، اس کے مطابق اس کو دیا جائے گا۔ اس میں بھی یہ بات بڑی اہم ہے کہ اکثر لوگ جب مضاربت کرتے ہیں، جب نقصان ہو جاتا ہے تو وہ اس کام کرنے والے کو کہتے ہیں کہ تم بھی اب اس نقصان کے ذمہ دار ہو، حالانکہ وہ ذمہ دار نہیں ہے۔ اس کی محنت ہے، وہ اس پر مال کو لے آ رہا ہے، لے کے جا رہا ہے، دکان پہ بیٹھا ہے، کسی جگہ پہ ڈیوٹی دے رہا ہے، اس کی محنت گئی اور اس کا مال گیا اس کے نقصان کی وجہ سے، لیکن اس نقصان کی پھر تلافی کیا ہے؟ وہ دوسرے منافع میں اس کی منہا کی جائے گی، ڈیٹیکٹ کی جائے گی، پھر اس کے بعد اس منافع کو اپنی اس پرسنٹیج پر، جس پرسنٹیج پہ مقرر کیا گیا، تقسیم کیا جائے گا۔ چوتھی چیز جو ہے وہ ربا بالنسیہ ہے۔ ربا بالنسیہ یہ جس کو ہم ادھار اور قرض میں یہی فرق ہے کہ قرض میں بھی کسی قسم کا کل قرض جر منفعۃ فوربا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی قرض دے کے لا تبیع الدینار بالدینارین، اور آپ ابھی فرما رہے تھے کہ کوئی شخص اگر کسی کو قرض دے اور اس کی ویلیو، اس کرنسی کی ڈی ویلیو ہو جائے تو کیا یہ نقصان نہیں ہے؟ تو اس نقصان کا حل کیا ہے؟ اس نقصان کا حل بھی اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ کے رسول نے ہمیں بتا دیا۔ ان کی اپنی زندگی میں وہ معاملات ہوئے، صحابہ کرام کے درمیان لین دین ہوئے، آثار صحابہ ہمارے سامنے موجود ہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی موطا اس پر بڑی تفصیل سے ہر چیز پیش کر رہی ہے، تو ہم کیوں نہیں ان احادیث کو دیکھ کے، اگر کسی کو یہ خطرہ ہو کہ میں کسی کو قرض دوں گا 10 لاکھ روپے، کل سے وہ 10 لاکھ، آج اس کی ویلیو اتنی ڈی ویلیو ہو چکی ہے کہ وہ 10 لاکھ جو آج سے پہلے اس 10 لاکھ میں آپ 20 تولے سونا لے سکتے تھے، آج اس میں آپ جو ہے اس 10 تولے میں آپ اتنا سونا نہیں خرید سکتے۔ تو اس کا حل یہ ہے کہ جب کسی کو قرض دیا جائے، قرض ہو مثلی، لیکن اس قرض کو اگر آپ نوٹوں کی بجائے کرنسی جو آپ کو خطرہ ہے کہ اب ڈالر گرنے والا ہے، یا آپ کو خطرہ ہے کہ ابھی یہ نوٹ جو ہے ہمارا مزید بھی گرے گا، یہ ہماری کرنسی جو ہے ہمارے روپے کی وقت اور بھی گرے گی، اللہ نہ کرے، تو پھر ایسی صورت میں جس کو قرض دیا جا رہا ہو، مثال کے طور پہ 10 لاکھ روپے قرضہ دے رہا ہے، تو اس 10 لاکھ روپے کی باقاعدہ بازاری قیمت کے مطابق جو سونا اس وقت موجود ہے، اس قیمت کو اس سونے کے ان گراموں میں نوٹ کر دیا جائے، اور ان نوٹ کر کے اس میں پھر کوئی کمی بیشی نہیں ہوگی۔ وہ بحیثیت کرنسی، کیونکہ یہ جو سونا ہے یا چاندی ہے، یہ نوٹ جو ہے اس کا ایک عرفی ہے، یہ عرفی اس کا ایک سمن ہے، اس کو عرفی سمن کہتے ہیں، اور اصل حقیقی سمن وہ سونا اور چاندی ہے، یا پیٹرول ہے یا تیل ہے۔ تو اب اس کی وہ صورت ایسی بنائی جائے گی کہ اس کی اصل جو سمن ہے اس کی وہ سونے کی قیمت بنا دی جائے اس کے گراموں میں، یا چاندی کو اس کے گراموں میں پیش کر دیا جائے، اور اسے بتایا جائے کہ تیرے اوپر 5 لاکھ روپے کا اتنے گرام سونا تیرے اوپر آتا ہے، یا اتنے تولے سونا تیرے اوپر قرض ہے۔ اب اس قرض کے اندر پھر دوبارہ کسی قسم کی کوئی کمی بیشی نہیں کرنی ہوگی۔ پھر جب وہ اس کو واپس کرے گا تو وہ اپنا وہ سونا اس کو واپس کرے گا اسی گراموں میں، جب وہ واپس کرے گا تو اس کا وہ نقصان، وہ اس کی ویلیو ڈی ویلیو ہونے سے وہ بچ جائے گی۔ تو یہ ایک صورت یہ ہے ربا بالنسیہ کی، کہ اب اس صورت میں ایک ادھار ہے، اب ادھار لیا جاتا ہے، کوئی ادھار پر سود اگر وہ وقت پہ ایک چیز نہیں دیتا اور اس کے بعد وہ کسی صورت میں اس کو جرمانہ لگا دیتا ہے، اس لیے یہ شرعاً حرام ہے ربا بالنسیہ، کہ جس میں آپ کسی سے کوئی سودا خریدتے ہیں، کوئی گاڑی خریدتے ہیں، کوئی مکان خریدتے ہیں، اب وہ قسطیں اس کی شارٹ ہو گئی ہیں، اب
کیا حق ہے اس کو کہ وہ چیریٹی فنڈ میں زبردستی صدقہ جبری اس پر لگا رہا ہے؟ التزام صدقہ جبری کا قطعاً کسی اسلامی بینک کو بھی یہ حق حاصل نہیں ہے. ہمارے بڑے بڑے علماء کرام سے اس میں غلطی ہوئی ہے، اور انہیں سوچنا چاہیے کہ چیریٹی فنڈ میں اگر صدقہ التزامی اگر جبری صدقے کی شکل اختیار کر رہے ہو تو کیا اس کی بھی رضا ہے؟ وہ دینے کے لیے تیار ہے؟ وہ اس پر رضامند ہے کہ اگر آپ کی وہ ویلیو جو آپ کی قسطوں کی صورت میں، انسٹالمنٹ کی صورت میں جو پوری کرنی تھی، اس لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے بہتر ہے کہ نقد نقد اور یدم بے یدن سوام بے سوائن، جب بھی تم کاروبار کرو تو رسول اللہ کی حدیث ثابت کر رہی ہے کہ اپنے کاروبار میں آپ قسطوں والا معاملہ حتی الوسع کوشش کریں نہ کریں، اور آپ اپنے مال کو اسی وقت فوراً اپنا لین دین فوری طور پہ کریں. نقد جو بے ہے اس کے اندر برکت زیادہ ہے، اقساط اور ادھار کی صورت میں اس کے اندر خطرہ فساد کا یہی آج نظر آ رہا ہے. جو ہمارے بینکوں میں جو اسلامی بینک کہلاتی ہیں، مروجہ اسلامی بینک، غیر سودی بینکاری جس کے تحت، جس کو جواز کا درجہ حاصل ہے، حرام نہیں کہتے، لیکن ان کی بہت سی ایسی کمی بیشیاں ہیں کہ جس سے اسلام اور دین پر آنچ آ رہی ہے اور شرعی احکام کے اندر بہت قدغن لگ رہی ہے. انہیں سوچنا چاہیے کہ اس طرح کے التزامی صدقے یا اس طرح کے جرمانے جو لگائے جاتے ہیں اسکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں، فیسوں کی شکل میں وغیرہ وغیرہ، جو قرض ہوتا ہے کسی کا کسی کے اوپر، اس وقت میں جب اس کو واپس لیتے ہیں وہ لیٹ ہو جاتے ہیں، اس کے اوپر اس طرح کا یہ جو عمل کیا جا رہا ہے یہ بھی شرعاً اس کی گنجائش اسلام میں اجازت نہیں ہے. ناظرین کرام، وقفہ ہے پروگرام صدائے قرآن میں ایک مرتبہ پھر، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر یہ ہمارا معمول ہے صدائے قرآن کا کہ جب بھی ہم وقفہ کرتے ہیں تو ایک مرتبہ آپ کی ذات اقدس پر درود ضرور بھیجتے ہیں. یہ اس پروگرام کی شان ہے، اس پروگرام کا خاصہ ہے، اور آپ اس کا بھی اہتمام کرتے ہیں. یقیناً صدائے قرآن کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ والہانہ محبت کا بھی اظہار ہوتا ہے اس پروگرام میں. تو آئیے ایک مرتبہ درود کریم کا نذرانہ پیش کرتے ہیں اور واپس آئیں. وقفے کے بعد ناظرین کرام دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. صبح کی پر نور سے آتے ہیں، پبلک نیوز ٹی وی چینل ہے، ہمارا پروگرام ہے صدائے قرآن، اور آج الحمدللہ رب العالمین پوری ترتیب اور تسلسل سے ہمارا سبق ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 277 سے لے کر 281 تک. ناظرین کرام، وقفے سے پہلے جناب ڈاکٹر امداد اللہ محمود فرید نے ایک بہت اہم بات، بہت اہم پیچیدگی کا حل پیش کیا ہے. میں ذرا اس کو آسان لفظوں میں آپ کے سامنے دوبارہ رکھنا چاہتا ہوں. سوال یہ تھا کہ سود کیوں پنپ رہا ہے اور اس کے نتیجے میں منی کی ڈیویلیویشن کیوں ہو رہی ہے، اور اس کا اثر قرض لین دین پر کیسے ہو رہا ہے. وہ ایسے میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ اگر میں کسی سے 1 لاکھ روپیہ قرض مانگتا ہوں یا دیتا ہوں، اگر مانگتا ہوں تو وہ مجھے کہتا ہے واپس کب کرو گے، تو میں کہتا ہوں 1 سال بعد کر دوں گا، 1 سال تک میری ضرورت ہے. تو وہ کہتا ہے کہ میں 1.5 لاکھ واپس لوں گا 1 لاکھ دے کر. میں اگر سوال کروں کہ کیوں، تو وہ کہتا ہے منی کی ڈیویلیویشن ہو رہی ہے. جو چیز آج 1 لاکھ کی آتی ہے وہ سال بعد 1.5 لاکھ کی آئے گی، لہٰذا وہ 50,000 اوپر مانگ رہا ہوں. یہ میں نے عرض کیا تھا ناظرین کرام، یہ سود کے حق میں اس کی سپورٹ کرنے والوں کا اس مائنڈ سیٹ کا ایک بہت بڑا جواز ہے جو پیش کرتے ہیں. لیکن میں نے ایک اس کا جواب، الزامی جواب یہ دیا تھا کہ سوال یہ ہے کہ منی کی ڈیویلیویشن ہو کیوں رہی ہے. اب ہو رہی ہے سرمایہ دارانہ نظام کی وجہ سے، لیکن سرمایہ دارانہ نظام جو ہے یہ میرے پاس اختیار نہیں ہے کہ میں اکیلا سرمایہ دارانہ نظام کو بدل سکوں. لیکن مجھ سے ایک شخص قرض مانگ رہا ہے، کیا میں اس وجہ سے پھر اس کو قرض نہ دوں کہ منی کی ڈیویلیویشن ہو رہی ہے، جو چیز آج 1 لاکھ کی ہے سال بعد 1.5 لاکھ کی ہوگی، اور اگر میں 50,000 لیتا ہوں تو وہ سود ہے، اگر نہیں لیتا تو مجھے نقصان ہے. پھر اس کا حل کیا ہے ود ان دا سسٹم؟ جو مفتی صاحب نے بھی پیش کیا ہے وہ یہ ہے ناظرین کرام کہ ڈیل گولڈ پر کر لی جائے. میں بڑے آسان لفظوں میں آپ کو سمجھا رہا ہوں. انہوں نے عالمانہ انداز میں اپنے علم کی جولانی میں آپ کو بتایا تھا، ڈیل گولڈ پہ کر لی جائے. مثال کے طور پر اگر کسی کو 2 لاکھ کی ضرورت ہے یا 1 لاکھ کی ضرورت ہے تو پتہ کیا جائے، مجھ سے اگر کوئی مانگتا ہے کہ مجھے 1 لاکھ چاہیے
تو میں سود سے بھی بچنا چاہتا ہوں اور نقصان سے بھی بچنا چاہتا ہوں، دونوں سے بچنا چاہتا ہوں۔ اس کا حل یہ ہے کہ میں اس کو کہوں کہ اچھا ٹھیک ہے، آپ پتہ کر لیں کہ 1 لاکھ کا سونا کتنا آتا ہے۔ مثال کے طور پر آج سونا 2 لاکھ کے قریب ہے، تو وہ مجھے کہتا ہے کہ 2 لاکھ روپے کا تولہ سونا آتا ہے اور 1 لاکھ کا سونا آدھا تولہ، مثال کے طور پر ہم لے رہے ہیں، تقریباً آدھا تولہ آتا ہے۔ تو میں اس سے کہوں گا کہ ٹھیک ہے، میں تجھے دوں گا کرنسی ہی، رقم کی صورت میں ہی 1 لاکھ دوں گا، لیکن یہ طے کر رہے ہیں ہم کہ میں تجھے آدھے تولے سونے کی قیمت دے رہا ہوں، اور سال بعد جب تم واپس کرو گے تو مجھے آدھے تولے سونے کی قیمت ہی تم نے واپس کرنی ہے۔ یہ ہے ودن دا سسٹم اس کا حل، کہ ناظرین کرام اس میں اس وقت کی موجودہ قیمت، اس وقت کی موجودہ قیمت کے مطابق ظاہر ہے جی، تو اس وقت جو قیمت ہوگی وہ اس کے مطابق، آج جو قیمت ہے اس کے مطابق آدھے تولے سونے کی قیمت دے رہا ہوں، سال بعد جب واپس لوں گا تو اس وقت جو آدھے تولے کی قیمت ہوگی میں وہ واپس لوں گا۔ اب اس میں فکسیشن نہیں ہے، کیونکہ ہمیں نہیں معلوم، یہی تجارت ہے، یہی بیع ہے کہ اس میں منافع کی جو فکسیشن نہیں ہوتی، کل مجھے کتنا منافع ہوگا، سال بعد پتہ نہیں سونا کتنے کا ہو۔ اچھا، روٹین میں، معمول میں ناظرین کرام سونا بڑھتا ہی ہے، لیکن ایک صورت آ جاتی ہے جیسے آج کل پاکستان میں ہے کہ سونے ڈالر کے قیمت کم ہونے کی وجہ سے سونا بھی کم ہو رہا ہے۔ تو اگر کہے کہ جی سونا کی قیمت اگر کم ہو گئی، تو کم بھی اگر ہو گئی تو اس کا مطلب ہے ڈی ویلیویشن نہیں ہوئی، ویلیویشن ہوئی ہے، کہ جو چیز آج 1 لاکھ کی ہے سال بعد 80,000 کی آ رہی ہے، اس کا مطلب ہے منی کی ویلیویشن ہوئی ہے، ڈی ویلیو نہیں ہوئی، تو پھر بھی نقصان نہیں ہے۔ لیکن چونکہ ہم بہت ایسا دل رکھتے ہیں کہ ہمیں اعداد و شمار کا بڑا حساب رکھنا ہے، تو ہم کہتے ہیں نہیں جی میں نے 80,000 تو نہیں لینا۔ اب پھر دینے والے کو چاہیے کہ اخلاقاً وہ 1 لاکھ ہی واپس کر دے، بے شک اس وقت سونے کی قیمت 80,000 ہو جائے۔ ٹھیک ہے ناظرین کرام، تو یہ ہے اس کا ودن دا سسٹم حل، کہ ہم ڈیل گولڈ پہ کر لیں۔ اگر 1 تولہ سونے کی قیمت دے رہے ہیں، سال بعد 1 تولے سونے کی قیمت لے لیں گے، اور اول تو سونے کی قیمت بڑھے گی تو وہ منافع ہو جائے گا، لیکن فکس نہیں، آج فکس نہیں ہے کہ وہ کتنا منافع ہوگا۔ اس وقت جو قیمت ہوگی اس کے مطابق منافع ہوا، منافع میں شریک ہو جائیں گے۔ اگر خدا نہ خواستہ قیمت کم ہو گئی تو لینے والے کو چاہیے کہ وہ پوری ہی قیمت دے دے، بے شک قیمت کم ہو رہی ہے۔ ناظرین کرام، ویسے تو پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے، برکت کے لیے میں مفتی صاحب سے ایک سوال صرف 1 منٹ کے لیے کروں گا۔ مفتی صاحب آخر میں ہمیں یہ بتا دیں کہ 1 منٹ آپ کے پاس ہے، پھر ذکر صاحب قرآن کی طرف آنا ہے، کہ اس سود کی، میں نے آپ کی ہی جو بات تھی اپنی زبان میں آسان کر کے سمجھا دی، سود کی روحانی بیماریاں، روحانی آفتیں، روحانی جو اس کی نحوستیں ہیں وہ کیا ہیں، معاشی کیا ہیں، روحانی کیا ہیں، اور ہمارے ذات کے اوپر اس کے کیا اثرات ہوتے ہیں؟ جی نیگیٹو، استاد محترم، منفی۔ گرامی قدر، سب سے بڑی جو سود کی جو لعنت کا جو اثر ہے وہ انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے۔ صحیح، مال سے محبت، مال سے محبت کی وجہ سے دل اس سخت کے ہو دل جاتا کے اندر ہے، احساس ختم ہو جاتا ہے، احساس ختم ہو جاتا ہے، صحیح۔ اور پھر یہ ایک نشے کی طرح لت ہے پیسے کی اکٹھا کرنے کی، اور نشے کی لت میں انسان جیسے ماں بہن کی تمیز کھو بیٹھتا ہے، ایسی سود خور اپنی، اور سود خوار، سود دینے والا، سود لینے والا، وہ بھی اپنی اس عقلی سطح کو بدحواسی کی شکل میں پھر اس تمیز کو جب کھو بیٹھتا ہے، تو اس لیے سود کھانے والے کو زنا کے ساتھ تشبیہ دی گئی۔ تشبیہ دی گئی۔ اچھا مفتی صاحب، ایک بہت اہم 30 سیکنڈ میں اس کا جواب آپ نے دینا ہے کہ سود کھانے والا یا سود لینے والا تو اس لعنت کا مرتکب ہے ہی، ٹھیک ہے، اور اس وعید کا بھی مرتکب ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، اور اللہ نے فرمایا میرے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جائے۔ اچھا، سود کھانے والا وہ تو ہوس کا مارا ہوا ہے، جی، سود دینے والا مجبور ہوتا ہے، کیا اس کے لیے بھی یہی وعید ہے؟ دیکھیں، سود دینے والا کیوں مجبور ہوتا ہے؟ آخر اس کو اس کے ماں سوا کسی اور معاملے سے کوئی اس کا حل نہیں مل اس کا سکتا۔ نعم البدل اگر نہیں ملتا
اس کا نعم البدل اگر نہیں ملتا تو علماء مجبوری میں تو کرام اسلام کے فیصلے بدل جاتے ہیں اس ہمارے اس دین مجبوری کے عالم میں پھر جب ہینڈ ٹو ماؤتھ ہے یا پھر ایسی حالت مضطر ہے تو وہاں تو پھر دم اور جو ہے وہ لحم خنزیر وہ بھی اس کے لیے اتنا حلال ہو جاتا ہے جس سے اس کا بھی جان بچ سکتی ہے. تو جیسے اس کہ کا آج کی مطلب یہ بیوہ ہے عورت کوشش کرنی جیسے کہ چاہیے. آج کی کوئی بیوہ عورت اگر وہ اپنا پیسہ کسی کو دیتی ہے اور وہ پیسہ کھا جاتا ہے تو وہ اس خطرے سے وہ بینک میں سودی منافع کو لے رہی مجبوری ہے. ہے. آج تک تو چلو اس کا حل ہو گیا ہے کہ غیر سودی بینکاری جی. موجود ہے, وہ سودی بینک میں پیسہ رکھنے کی بجائے وہ غیر سودی بینک میں پیسہ رکھے, کم سے کم جواز تو ہے, حرام تو نہیں ہے کم سے کم. یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہے بچنے کہ کے ہر رائے ہیں. صورت میں ہمیں نعم البدل تلاش کرنا چاہیے. جی بالکل کرنا چاہیے. مجھے قرض چاہیے تو میں سود پہ قرض نہ لوں, جی ایسی جگہ سے لوں جہاں سے سود نہ ہو. کوشش کرنی چاہیے. اس کی کوئی جواز اور اگر ایسی سود اضطراری بن نہیں کیفیت ہے, سکتی. اضطراری کیفیت ہے, پھر اللہ کے فیصلے کیونکہ قرآن کی بدل نص ہے اور اس پر گناہ کبیر ہے. جی بالکل. بہت شکریہ آپ کی آمد کا. ناظرین کرام, اب پروگرام صدائے قرآن میں وقت ہوا چاہتا ہے ذکر صاحب قرآن کا, اور ذکر صاحب قرآن میں آج جمال صورت آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صورت مبارک تھی وہ کیسی تھی. ناظرین کرام, شمائل ترمذی میں احادیث کی دوسری کتابوں میں سیاہ ستہ میں خاص طور پر ابواب باندھے ہیں صحابہ کرام نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت کیسی تھی, آپ کا جمال صورت کیا تھا. طبقات ابن سعد میں بھی بہت تفصیل کے ساتھ اس پہ باب باندھے گئے ہیں. ناظرین کرام, صحابہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, یہ میری اپنی لکھی ہوئی کتاب ہے, فلسفہ اسماء رسول اس کا نام ہے, اور اس میں بھی میں نے باب باندھا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جمال صورت کا, کہ صحابہ لکھتے ہیں ناظرین کرام, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسم اطہر بہت متناسب تھا, جوڑ بند تھا, مضبوط تھا, بدن پرگوشت تھا, کسا ہوا تھا, جبکہ رنگ مبارک آپ کا سرخی مائل سفید تھا. آپ نہ تو بہت طویل القامت تھے اور نہ چھوٹے قد کے تھے. جسم مبارک میانہ تھا, سر مبارک پر گھنے بال تھے جو بعض اوقات کانوں کی لوؤں کو چھو رہے ہوتے تھے. یہ بال مبارک نہ تو بہت زیادہ گھنگریالے تھے نہ بہت زیادہ سیدھے سادے تھے, البتہ ایک خوشنما اور ہلکا سا خم ان میں ضرور دکھائی دیتا تھا. چہرہ مبارک آفتابی تھا, پرشکوہ تھا, درخشاں تھا, تاباں تھا, پیشانی کشادہ تھی اور پر نور تھی, جس میں سے ایک نور ابھرتا دکھائی دیتا تھا پیشانی میں سے, اور ابرو دراز تھے آپ کے, سیاہ اور پیچدار تھے. اس کے علاوہ ناظرین کرام, ان کے درمیان ایک رگ کا معمولی سا ابھار تھا جو غصے کی حالت میں مزید نمایاں ہو جاتا تھا. آنکھیں سیاہ تھیں, سرمئی مائل تھیں, پتلیاں سیاہ کالی تھیں, اور آنکھوں کی سفیدی میں بھی ہلکی سی سرخی کی آمیزش تھی. آنکھوں کی سفیدی میں بھی سرخی کی آمیزش تھی. پلکیں سیاہ تھیں اور دراز جیسے کہ ایک دوسری کو چھو رہی ہوں. ناک ستواں تھا اور بڑی تھی, رخسار متوازی تھے, ریش مبارک آپ کی گھنی تھی اور دیدہ زیب تھی. دہن مبارک کشادہ تھا اور سامنے کے دانتوں میں ناظرین کرام ذرا سا فاصلہ نمایاں تھا کہ جب آپ مسکراتے تھے تو وہ اپنا حسن بکھیرتا تھا. کان حسین و جمیل تھے اور شانے گوشت سے بھرپور تھے اور چوڑے تھے. گردن مبارک قدرے لمبی تھی, سینہ کشادہ تھا, کلائیوں, بازوؤں اور بالائی سینے پر بالوں کی کثرت تھی, اور پیٹ کے اوپر جو سینے کا نچلا حصہ بالوں سے خالی تھا, لیکن البتہ سینے سے ناف تک بالوں کی ایک پتلی سی اور لمبی سی دھار ضرور تھی جو سینے سے لے کر ناف تک جاتی تھی. باقی ناظرین کرام, اگلے پروگرام میں اس کا نقشہ پیش کروں گا. آج اتنا ہی. اسی کے ساتھ پروگرام صدائے قرآن ہم ختم کرتے ہیں, اور اب میں گزارش کرتا ہوں ہمارے ملک کی مایہ ناز ثنا خان حافظہ مصباح حفیظ سے کہ وہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کلام پیش کریں. صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد. باندھے ہاتھوں کی میری لاش
نبھائے رکھنا یا محمد مجھے دامن میں چھپائے رکھنا باندھے ہاتھوں کی گھٹ نہ جائے کہیں دم جھومتی بہار گھٹ نہ جائے کہیں دم جھومتی بہاروں کا زلف عنبر کو ہواؤں میں لہرائے رکھنا زلف عنبر کو ہواؤں میں لہرائے رکھنا یا محمد مجھے دامن میں چھپائے رکھنا باندھے ہاتھوں جھڑکیاں سہن کے قابل نہیں ہے جان میری جھڑکیاں سہن کے قابل نہیں ہے جان میری مجھ کو بے درد زمانے سے بچائے رکھنا مجھ کو بے درد زمانے سے بچائے رکھنا باندھے ہاتھوں کی میری لاج نبھائے رکھنا یا محمد یا محمد مجھے دامن میں چھپائے رکھنا باندھے ہاتھوں کی